الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی 3 آیتوں میں کچھ حرام چیزوں کو بیان کیا ہے. کیا کیا چیزیں حرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا. میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، پوری آیت بھی نہیں پڑھی، میں نے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا. ترجمہ اردو زبان میں اس آیت کریمہ کا یہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو آپ آئیے، اتلو ما میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے، ما حرم ربکم علیکم تمہارے رب نے حرام کیا کیا ہے میں بتاتا ہوں، آؤ میرے سامنے میں تلاوت کر کے تمہیں بتاتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم، پہلی چیز قرآن کی اس آیت 150 پر 1 نمبر کی آیت، سورۃ الانعام کی آیت، 8ویں پارے کی آیت، اس میں پہلی چیز جو اللہ نے کہا یہ حرام ہے، ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ حرام ہے. اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے. پہلے نمبر پر اللہ نے جسے حرام قرار دیا وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے فوراً بعد اللہ نے قرآن میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی معنی کو نبی کریم اس سے پہلے اس آیت کے تعلق سے ایک حدیث ہے مستدرک الحاکم کی، راوی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم یبایعنی تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے. دکان کھلے ہوئے ہیں نا بیعتوں کے، وہ بیعت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بیعت لی، اور آپ کس پر بیعت لے رہے ہیں آپ دیکھیے. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ایکم یبایعنی علی ہذہ الثلاث، قرآن کی یہ 3 آیتوں پر اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. 151 152 153 ہم چونکہ دکنی ہیں، 150 پر 1 150 پر 2 150 پر 3 کسی کے ذہن میں نہ رہے. یہ 3 آیتوں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے تم میں سے جو اس پر بیعت کرے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی نے خود تلاوت فرمائی، قل تعالو، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا آپ نے 3 آیتیں پڑھی، حتی فرغ من الآیات، یہاں تک کہ ساری آیتوں سے فارغ ہو گئے. اس کے بعد ایک جملہ نبی نے کہا، فمن وفا فاجرہ علی اللہ، جو آیتوں کے مطابق عمل کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اسے ضرور اجر دے گا. فمن وفا فاجرہ علی اللہ ومن انتقص منہن شیئا،
اگر کوئی اس میں سے کچھ کوتاہی کر لے، کچھ کمی پیشی کر لے، فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا، اگر اس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دے، یہ آیتوں میں اگر کوئی کوتاہی کرنے والے کو تو کانت عقوبتہ، اس کی یہ سزا ہے، ومن الآخرہ فامرہ الی اللہ، اور آخرت میں معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ، اللہ چاہا تو عذاب دے گا، اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس آیت پر نبی نے بیعت لینے کی بات کی ہے، یہ کوئی عام آیت نہیں ہے۔ میں نے اس کی پہلا ٹکڑا میں نے تمہارے سامنے پڑھا، جی ہاں، اور پہلے ٹکڑے میں دو باتیں پڑھی، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، اس پر بیعت کرو، ہم انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے، اور دوسری چیز جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے۔ اور اس کی دلیل آپ کو ایک حدیث جو بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہ بتاؤں؟ کبیرہ نہیں ہے، حدیث اور بڑی ہے، کبیرہ میں کبیرہ بتاؤں؟ کبیرہ تو کبیرہ، اکبر الکبائر، کبیرہ میں جو سب سے بڑے کبیرہ ہیں، جو بڑے بڑے سب سے بڑے جو گناہ ہیں میں بتاؤں؟ اگر آواز زیادہ ہو گئی تو اور کم کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ سب سے جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، کیا میں بتاؤں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں پہلا نام نبی نے جو لیا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ ہمیں ساری زندگی اللہ شرک سے بچا کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ایسی اقسام ہیں، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی اگر چلے گی تو نظر نہیں آئے گی، اس سے باریک شرک ہوتا ہے، کب انسان کی زندگی میں گھس گیا ہے، کب اندر آ گیا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ من دبیب النمل، من دبیب النمل، جو نمل ہوتا ہے نا چونٹی، اس کے چلنے کو عربی میں دبیب کہتے ہیں، چونٹی کے چلنے سے زیادہ باریک ہے۔ کب ہم شرک میں گھس گئے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو ملا کے مانگو، ہمیں ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے مانگا اجنبنی و بنی، اللہ مجھے بھی بچا، میری نسل کو بھی بچا۔ کس سے بچا؟ ان نعبد الاصنام، شرک سے ہی بچا۔ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ وہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو۔ یا بیچ میں ایک ذکر کر کر حدیث مکمل کرتا ہوں، بڑی فکر ہے مجھے اور آپ کو ہمارے بچوں کی، کیا ہوگا ہمارے بچوں کا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ حالات کیا ہوں گے، اس ملک میں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں۔ یہ بڑی فکر ہے، ہر آدمی کو ہے۔ میں نے دیکھا ہے جس کے پاس 100 کروڑ ہے اسے بھی ہے، جس کے پاس 1000 کروڑ ہے اسے اور زیادہ ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے بھی ہے، اور اتنی فکر ہے، صبح میں پڑھاؤ، شام میں پڑھاؤ۔ یہ تعلیم پڑھانا چاہیے، مگر حد سے زیادہ فکر، اتنی فکر کہ بچوں پہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ بچہ اگر نمبر کم لاتا ہے تو ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور کر بھی لیتے ہیں بچے، کر بھی لیتے ہیں۔ کسی معمولی سے ایگزام میں ذرے نمبر کم ہو گئے تو فوراً خیال آتا ہے، پنکھے کی طرف نگاہ جاتی ہے یا پھر پوائزن کی طرف نگاہ جاتی ہے۔ کون سا آسان طریقہ ہے مرنے کا؟ معمولی بچے، +2 کے بچے مر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو تعداد آئی ہے 20 پر 2 ہے، جو نہیں آئی ہے کتنی سینکڑوں ہے پتہ نہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، اللہ ان کے اندر زندگی سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی سے ہارنے کی نہیں، زندگی سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک عالم نے بڑا اچھا شعر کہا، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے؟ جی، خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا، آج بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، حالات کو سامنے رکھ کر یہ بات بول رہا ہوں، مجھے اور آپ کو فکر ہے، سبحان اللہ۔ اور پیغمبروں کو بھی ایک فکر ہے، میری اور تمہاری فکر، نبیوں کی فکر میں فرق دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایک پیغمبر بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، آخری وقت ہے، جان جا رہی ہے، اور اس وقت اپنے بچوں کو بلا کے ایک فکر کے انداز میں ایک جملہ بولتے ہیں۔ وہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے سورہ بقرہ میں وہ جملہ لکھ دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ برابر جملہ سنو، کیا تم تھے اس وقت جب حضرت یعقوب کو موت کا وقت آیا؟ موت کا تذکرہ ہے، آخری ٹائم ہے، اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا بول رہے ہیں؟ فکر کیا ہے؟ اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں کو بلا کے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں جملہ؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ٹریک پہ رہیں گے، ہمارے دنیا چھوڑنے کے بعد ہمارے بچے مسلمان رہیں گے، ہماری بچیاں اسلام پہ رہیں گی، اس بات کی فکر ہر مسلمان باپ کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان ماں کو ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دل جلتا ہے جی، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب رجسٹرار آفس کو جاتے ہیں۔ کہاں؟ رجسٹرار، جہاں پراپرٹی رجسٹر ہوتی نہیں، اس آفس میں جب جاتے ہیں نا، تو ایک اسکارف پہن کر ایک بچی، اس کی فوٹو اوپر لگی ہے اور نیچے ایک کسی بھی غیر کا نام لکھا ہوا ہے، نام نہیں بولوں گا میں ورنہ وہ آ جائے گا میرے پاس، کسی غیر کا نام لکھا ہوا ہے، اس بچی نے اس کے ساتھ رجسٹر میرج کر لیا ہے بھاگ کر۔ باپ ترستا رہتا ہے،
پیر پکڑ لیتا ہے بچی کے کبھی کبھی، نہیں بیٹا ہمارے لیے درست نہیں ہے، جب سوچنا تھا تب سوچے نہیں، بعد میں پیر بھی پکڑ لو، تمہارے پیر کو ہٹا کر تمہارے سر کو دھتکار کر بچی آگے نکل جائے گی۔ کتنی چاہے مثالیں، کتنی چاہیے بولیے، کتنی مثالیں چاہیے، ہمیں فکر ہونی چاہیے جیسے حضرت یعقوب کو تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، مجھے کبھی کبھی افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، جمعہ کے جیسے موقع پر بے فکر ہو کر آدمی سو جاتا ہے، جمعہ جیسے موقع پر بے فکر ہو کر آدمی سو جاتا ہے، ابھی بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے میرے بھائی؟ کیا پوچھ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کتنا اچھا جملہ ہے۔ اور بچوں میں ایک بچہ نبی بھی ہے، میرا بیٹا نبی ہے اس لیے میں ذمہ داری سے بھاگ جاؤں، نہیں ہے، ایک بیٹے نبی بھی ہیں، ان کا نام حضرت یوسف ہے، اتنا ہونے کے باوجود باپ کو فکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جملہ کیا ہے معلوم؟ اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بچا لے، میرے بچوں کو بھی بچا لے، آئندہ کبھی میرے بچے بتوں کی عبادت نہ کریں، فکر ہونی چاہیے، اللہ ہمیں صحیح فکر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھتا ہوں ماں باپ کو بہت سارے ملتے ہیں نا، کیا فکر ہے کالجوں کی، کیا فکر ہے نیٹ کے ایگزام کی، کیا فکر ہے، کتنی فکر کرتے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس میں آدھی فکر اس کے دین کی کرو، آدھی فکر دین کی کرو، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ سیکنڈ نمبر پر جو کہا گیا ہے وہ میرا آج کا عنوان ہے، اور وہ ہے حقوق الوالدین۔ کیا عنوان؟ وہی میرے نبی نے کہا میں بتاؤں تمہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سیکنڈ نمبر پر جو نبی نے پورے گناہوں میں دوسرے نمبر پر جو رکھا ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والدین کو جواب دینا۔ جی نافرمان اولاد آج کا میرا موضوع ہے، نافرمان اولاد آج کا میرا موضوع ہے۔ دوسرے نمبر پر جو گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور ایک حدیث میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہے اس پر، نبی کا جملہ ابھی حدیث پڑھوں گا، لعنت ہے اس پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کیسے حدیث سن لیجئے، ملعون من عق والدی، ملعون، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تیسرے جملے پر یاد رکھو میرے بھائی، میرے نبی نے ایک جملہ کہا، ذرا اٹھ کے غور سے سنو اس جملے کو، کسی کا بھی عمل اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فوراً سوال کر دیا، آپ بھی نہیں؟ وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ کا بھی عمل اس لائق نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں؟ میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں، نماز تراویح، نماز تہجد میں نبی نے جو عمل کیا ہے نا، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورہ بقرہ، پوری سورہ نساء، پوری سورہ آل عمران، گھر جا کر کھول کر دیکھو کتنے پارے ہوتے ہیں ایک رکعت میں، پوری سورہ بقرہ، پوری سورہ نساء، آل عمران چھوڑ دیے بیچ میں، اس کے بعد پھر آل عمران پڑھے، پوری آل عمران پڑھے، یہ ایک رکعت میں پڑھے ہیں، یہ تقریباً 5.25 پارے ہوتے ہیں۔ کتنے 5.25 پارے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پیر موٹے ہو جاتے، اتنی دیر تک کھڑ کے آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا عمل بھی اس لائق نہیں ہے کہ میں بھی میرے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں۔ میرا سوال ہے ساری دنیا سے، جب نبی کا عمل اس لائق نہیں ہے، تم اور میں کون ہیں ہم لوگ؟ تو چاہیے کیا قیامت میں جنت میں جانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نبی نے جو جملہ کہا عربی میں پڑھتا ہوں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، اللہ کی رحمت ہوگی تو میں جاؤں گا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، عمل کی بنیاد پر کسی کو نہیں ملے گا۔ نبی فرماتے ہیں، اور حدیث آگے سنو، ماں باپ کا جو نافرمان ہے نا، اس کی طرف اللہ نظر بھی نہیں کرے گا تو رحمت کہاں سے ملے گی؟ ماں باپ کی جو نافرمانی کرنے والا ہے نا، اس کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، نظر بھی نہیں کرے گا۔ حدیث ثلاثۃ، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، اللہ مجھے بچائے، آپ کو بچائے، ہماری نسل کو بچائے، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، روز قیامت اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان کی طرف، میں نے بہت ساروں کو دیکھا اس مسئلے میں، بہت سارے لوگ سامنے آتے ہیں اور اس مسئلے میں میں نے دیکھا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پہلے نمبر پر جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، العاق لوالدی، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے سامنے عین کے کھڑا ہونے والا، ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گھورنے والا، ماں باپ کو جواب دینے والا، ماں باپ کو جو ہے حق نہیں ادا کرنے والا، پہلے نمبر پر ہے، اللہ دیکھے گا ہی نہیں تو پھر جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا بھائی؟ اور ایک بھی جملہ اے اللہ تو گواہ رہنا میرا نہیں ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر ساری دنیا میں پہلے نمبر پر جو نبی نے کہا ماں باپ کا نافرمان، سیکنڈ کون؟
مدمن الخمر، 24/7 نشے میں رہنے والا۔ اللہ بچائے جی ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو بچائے اللہ تعالیٰ۔ اور میڈیکل چلانے والے لوگوں سے میری عاجزانہ گزارش ہے، تمہارے پاس کچھ ٹیبلٹ ملتے ہیں، بڑی آسانی سے تم بیچ دیتے ہو پیسوں کے لیے، یہ بچے وہ کھا کر نشے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، بچوں کی زندگی کے ساتھ مت کھیلو۔ اچھے بھی ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے، ایک نوجوان لڑکا اپنی سگی بہن کو چاقو سے مارا ہے، یہاں مارا ادھر نکل گئی چاقو، دوسرے دن وہ کہتا مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ نشے میں تھا، وہ اپنی سگی بہن کو پیسوں کے معاملے میں مارا ہے اور سارے ہاتھ پیر ذرا ذرا کر کے کاٹ دیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ دے کر بیٹھا ہوں مسجد سلفیہ گرپن پڑلے میں، ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آ کے سوال کر رہا ہے، شیخ ایک سوال کرنا ہے۔ کیا سوال ہے بھائی؟ یہ سوال میں نے لفافے میں لکھ دیا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ میں نے سوال پڑھا، کہا میں میرے بڑے بھائی کو بد دعا دینا چاہتا ہوں، میرے سگے بڑے بھائی کو میں بد دعا دینا چاہتا ہوں، آج بھی وہ لفافہ میں نے حفاظت سے رکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں آپ اپنے بڑے بھائی کو بد دعا دینا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں کو اس نے جان سے مار دیا، میرے سگے بھائی نے میری ماں کو جان سے مار دیا ہے، ابھی اس وقت سینٹرل جیل میں ہے۔ کیوں مار دیا بھائی؟ نشہ تھا، ماں سے پیسے پوچھا، ماں نے پیسے نہیں دیے، جو چیز ہاتھ میں ملی سر پہ مارا، اسی جگہ پڑ کے مر گئی میری ماں۔ یہ ہمارے بنگلور کا قصہ ہے، دور دور کے بعد میں سنیں گے۔ نشے کے عادی ہیں ہمارے بچے، نشے کے عادی ہیں۔ اللہ ہماری نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسل، ہماری آنے والی نسلوں کی۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ میں نے بولا ہے، یہ لوگ ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈالتے ہیں۔ ایک ماں ایک بچے کو میرے حوالے بھیجی، آپ اسے عمرے پہ لے کے جاؤ شیخ، ممبر پہ کھڑ کے بول رہا ہوں جمعہ میں 14 دن تمہارے ساتھ رہے گا تو نشہ چھٹ جائے گا اس کا۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں مکے میں بیٹھ کر حرم میں اسے پوچھ رہا ہوں، تیرے والد تیری والدہ تیرا خاندان نیک ہے، تو نشے کا عادی کیسے بن گیا ہے؟ کہا میری کالج سے عادت پڑی۔ اس نے کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ یہاں کھڑ کے ممبر پہ کھڑ کے بول رہا ہوں 300 روپے میں ایک پوڑی لا کے ایک عورت بیچتی ہے، کالج کے دوسرے بچے پیتے تھے، مجھے بھی عادت پڑ گئی، شیخ ایک مہربانی کرو۔ کیا ہے؟ 14 دن کے بعد واپس جائیں گے تو پھر نشہ آئے گا۔ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا حرم کے اندر، جھاڑو پوچھا مارنے والے، وہ کام دلا دو، 1 سال 2 سال ادھر رہوں گا، عادت چھوٹ جائے گی۔ اللہ بچائے ہمارے نوجوانوں کو، سیکنڈ نمبر پہ ہے یہ، اللہ دیکھے گا نہیں اس کی طرف، اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے۔ تیسرے نمبر پر بہت سارے لوگ ہیں اس میں، خالی ایک حدیث پر جمعہ ہو گیا تو بھی کافی ہے، والمنان عطاءہ، والمنان عطاءہ، احسان جتا کر، کسی پہ احسان کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے جتاتے رہنا۔ میں نہیں رہتا تو تو آتا ادھر، میں نہیں رہتا تو تو پڑھتا، میں نہیں رہتا تو تجھے کام ملتا، میں نہیں رہتا تو تیرا نکاح ہوتا، میں نہیں، یہ میں یہ بولنے والے جتنے بھی لوگ ہیں غور سے سنو، روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس لیے نیکی کرو، کیا کرو؟ بھول جاؤ، گناہ یاد رکھو، گناہ یاد رکھو، عنوان بڑا ہے وقت کم ہے۔ یہ تیسری چیز ہے، اور ایک بڑی حدیث ہے والدین کی نافرمانی کے تعلق سے، وہ حدیث بول کر 1-2 باتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جمعہ کا وقت ہو جائے، میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ جی بد دعا ہے حضرت جبرائیل کی اور بد دعا ہے ہمارے نبی کی، دونوں کی ایک ساتھ بد دعا ہے۔ 3 لوگوں کے لیے نا 100 بار کم سے کم زندگی میں یہ حدیث سنے ہیں، کم سے کم 100 بار سنے ہیں۔ اللہ کے نبی قدم رکھے، پہلا ممبر پر آپ نے آمین کہا، ساری مسجد جانتی ہے، مسجد کا ہر بچہ جانتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے 3 باتیں کہی اور بد دعائیں دی اور کہا آمین بولو، تو میں نے آمین بولا۔ بد دعا جبرائیل کی لگے گی، آمین اس بد دعا پر نبی کی لگے گی۔ کون ہے؟ 3 میں ایک آدمی ہے جسے ماں باپ ملے ہوں، جملہ ہے نا جملہ یہ، جسے ماں باپ ملے ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ نہ لے لے، ایسے آدمی پر سبحان اللہ، اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کرے، اللہ اسے ذلیل کرے۔ جی بد دعا ملے گی جبرائیل علیہ السلام کی۔ ایک بڑی حدیث جیسے میں نے کہا نہیں، یہ بھی بول دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ باتوں کے ساتھ کیوں بچے آج نافرمان ہیں یہ بات کر انشاءاللہ اللہ سے دعا کر کے آج کا موضوع ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک میرے طرف سے درخواست ہے، التجا ہے۔ ایئرپورٹ کے پاس ایک جگہ ہے، ابھی بھی ہے، نام ہے آشیانہ، نام میں 2-3 بار گیا ہوں، کئی لوگ آپ میں سے بھی گئے ہوں گے۔ آشیانہ نام ہے، بچے تنگ آ کر اپنے ماں باپ سے روڈ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہیں اسٹیشن میں، ریلوے اسٹیشن میں چھوڑ کے بوڑھے باپ کو چلے جاتے ہیں، بس سٹاپ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کو یہ لوگ ڈھونڈ کر اٹھا کر اپنے پاس رکھ کر ان کا استنجا، ان کی غلاظت کو صاف کر کے مرتے دم تک ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا بھائی، میرے دوست ہیں وہ الحمدللہ، مولوی صاحب جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے ہم بچے کو فون کرتے ہیں تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ بولتا ہے آپ ہی دفنا دیجئے، میرے پاس آنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔
دلیل ہونا، چلو میرے ساتھ نماز کے بعد، چلو میرے ساتھ. آج یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اتنے تنگ آ گئے ہیں ہمارے بچے، اللہ حفاظت فرمائے ماں باپ سے. کیا حالتیں ہیں اللہ، کیا ہماری حالتیں ہیں آج میرے بھائی والدین کے تعلق سے. جواب دینا تو بہت چھوٹی بات ہے، گھور کر دیکھنا تو بہت چھوٹی بات ہے. ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار. وہ بھائی بولتا ہے تم رکھ لو، وہ بھائی تم رکھ لو. ماں باپ پلٹتے رہتے ہیں. کتنے واقعات چاہیے. مرکزی مسجد چار مینار میں شیخ نے کہا رات کے 2 بجے ہمارے ہی مکتب فکر کے ایک صاحب دکھنے میں بڑے نمازی روزے دار ماں باپ کو گھر کے باہر ڈھکل کر دروازہ بند کر دی. رات کے 2 بجے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، زور سے باپ نے بات کر دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دروازہ باقاعدہ بند کر دیے. رات کے 2 بجے وہ بھٹکتے 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 مسجد کو آئے. کہا بچے نے دروازہ بند کر دیا ہے، ابھی رات میں سونے کی جگہ نہیں ہے. حالات ایسے ہیں میرے بھائی. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. والدین کا جو حق ہے ادا کرو اللہ کے لیے. یہ حدیث سن لو. آپ کتنے بڑے نمازی رہو، آپ حاجی رہو، عمرہ کرنے والے رہو، سبحان اللہ، کتنی بھی آپ نے عبادتیں کی ہوں، اگر آپ سے ماں باپ ناراض ہیں، نبی نے کیا کہا؟ اس حدیث کو تحفہ سمجھ کر اس جمعہ سے لے کر جاؤ انشاءاللہ. اور ایک بات بھی، وہ حدیث بولنے سے پہلے وقت ہو چکا ہے، ایک بات یہ بھی بول دیتا ہوں میں. ایک والدین کو جو ہے بچے لے جا کر ایک جگہ چھوڑ کر آئے. والد نے کہا تھوڑا آگے چھوڑ دو، یہاں نہیں چھوڑو، تھوڑا آگے چھوڑو. کیوں؟ میں نے میرے باپ کو یہیں چھوڑا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے میرے باپ کے ساتھ ایسے ہی کیا ہے، آج میرے بچے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جی یہ حدیث سن لیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. عمر بن مرہ الجہنی. حدیث لمبی ہے، شاید جو وقت اس مسجد کا رکھا گیا ہے 1:10، وہ حدیث بولتے وقت شاید ختم ہو جائے گا. جتنا ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر بات بول کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی آئے، صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ. انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. وصلیت الخمس. 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی. میں 5 وقت کا نمازی ہوں. وادیت زکات مالی. اور کبھی زکات میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، میں زکات بھی صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہوں. وصمت شہر رمضان. اور رمضان کا ایک روزہ میں نہیں چھوڑتا. 4 باتیں نا، صحابی نے 4 باتیں کہی نا. ایک تو گواہی دی، 5 وقت کے نمازی ہیں، زکات صحیح سے ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے نوجوان ساتھیوں غور سے سنو اس جملے کو. 4 باتیں، ایک چھوٹ رہا ہے نا. اگر آپ میرے خطبے میں موجود ہیں، 5 میں ایک چھوٹ رہا ہے نا. جی سوال نہیں کروں گا آپ سے. حج چھوٹ رہا ہے اس میں، اس لیے کہ اس وقت تک حج فرض نہیں تھا. حج کی فرضیت تو آخر میں ہوئی، اس وقت تک حج فرض نہیں تھا. 4 باتیں وہ صحابی نے کہی. اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو ایک جواب دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا. آپ اگر یہ کرتے ہوئے مر جاؤ، آپ صحیح شہادت کی گواہی دے رہے ہو، شرک نہیں کر رہے ہو، نماز کے پابند ہو، زکات ادا کرتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے ہو، جو بھی آدمی مسلمان اس پہ مرے گا کان مع النبیین. انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ؟ اچھی حدیث ہے، نبیوں کے ساتھ ہوگا. والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا. والشہداء، شہیدوں کے برابر اسے مقام ملے گا. یوم القیامہ، روز قیامت اللہ اسے یہ مقام دے گا. حدیث پوری سمجھ میں آ گئی. آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ، یہ کب ملے گا؟ ما لم یعق والدی. یہ اس وقت ملے گا جب وہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر کے نہیں رہا تو یہ ملے گا. اگر ماں باپ کا نافرمان رہا، نمازی ہے، روزے دار ہے، زکات ادا کر رہا ہے، مگر ماں کا دل دکھا رہا ہے، نبی نے کہا یہ مقام نہیں ملے گا. یہ مقام اس لیے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے آدمی ہیں، مگر گھروں کی حالت پتہ چلتی ہے کیسی ہے ان کی. بہت بڑی حدیث ہے. آخر میں میرے بھائی جمعہ ختم ہونے سے پہلے ایک چیز، کیوں بچے نافرمان ہیں؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب اللہ سے دعا انشاءاللہ. پہلا جواب اس کا یہ ہے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایمان لانا چاہیے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی بچوں میں نافرمانی بڑھے گی. کتنی نافرمانی بڑھے گی؟ اللہ کے رسول کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تلد الامۃ ربتها. لونڈی آقا کو جنم دے گی. یہ حدیث سنا ہوگا آپ نے، حدیث سنا ہوگا آپ نے. لونڈی آقا کو جنم دے گی. اس کا ترجمہ، اس کی شرح علماء یہی کہتے ہیں ایسا وقت آ جائے گا ماں باپ لونڈی کی طرح ہو جائیں گے، غلام کی طرح ہو جائیں گے، اور بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آقا کی طرح ان کو آرڈر کریں گے. اللہ اکبر. یہ علامات قیامت میں سے ہے. نافرمانی بڑھتی تو پھر چھوڑ دیں ہم؟ قیامت کی علامتیں ہیں نا، اس لیے یہ ایسے ہی رہے گا ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کان کھول کے اس حدیث کو غور سے سنو. میں نے یہ حدیث پوری سند کے ساتھ نوٹ کی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، ہماری غلطی ہے، بچوں کے بگڑنے میں ماں باپ کی غلطی ہے، بچوں کے بگڑنے میں، غور سے سنو، بچوں کے بگڑنے میں ماں باپ کی غلطی ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا، ما من عبد، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان بندہ، یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ نے اگر اسے ذمہ دار بنایا ہے، بھائی اس میں سارے لوگ آ گئے، گھر کا ذمہ دار، گھر کا ذمہ دار، مسجد کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، قوم کا ذمہ دار، سارے ذمہ دار آ گئے اس میں، لیکن موضوع نافرمان اولاد ہے، اس لیے ہم ماں باپ کو رکھیں گے اس میں۔ کوئی بھی ذمہ دار اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہو، اس لیے کئی لوگ الحمدللہ میں جانتا ہوں لاکھوں روپے دیتے ہیں، شرط بھی لگاتے ہیں، معلوم میرا نام نہیں آنا جی، مسجدوں میں انکل یا ٹیکل، یانکل کے پاس ایک مسجد کا افتتاح رمضان سے پہلے میرے ہاتھ سے کروایا لوگوں نے، اور اکیلے میں لے جا کر کے مجھ سے بولے، شیخ اس مسجد کے لیے ایک صاحب نے بہت بڑا چندہ دیا، لاکھوں روپے دیے، کہا میں اور آپ بس دو ہی آنا، ایک تیسرا اللہ گواہ ہے اس پر، کسی اور آدمی کو میں نے دیا ہے نہیں معلوم ہونا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتے، نام آنا ہی نہیں چاہیے ان کا، جہاں نام آنا ہے وہاں آ گیا ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی ذمہ دار اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہو، یموت یوم یموت، جس دن وہ مر رہا ہے، وہو غاش لرعیتہ، ساری زندگی بھر دھوکہ دیا ہے ذمہ داری میں، بچوں کی صحیح نگرانی نہیں کیا، کبھی بچوں کی صحیح نگرانی نہیں کیا۔ اچھے سے یاد رکھو کیا نگرانی کرنا ہے، وقت سیرن بچ چکا ہے نا، یہ بھی بول دیتا ہوں، جو درخت شروع میں اگتا نا، جو جھاڑ درخت شروع میں ٹیڑھا ہوتا ہے، چھوٹا درخت ہوتا ہے، سیدھا کر سکتے ہیں، اسے جال ڈال دیجیے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اگر وہی درخت بڑا ہو گیا ٹیڑھا ہی بڑا ہو گیا تو اللہ گواہ ہے کوئی طاقت اسے سیدھا نہیں کر سکتی، اسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ بچوں کی یہی مثال ہے، اگر بچپن سے آپ نے اسے اللہ کا حق نہیں پڑھایا، بچپن سے اگر آپ نے اسے دین کی تعلیم نہیں دی، بچپن سے اسے اگر آپ نے دینی ماحول میں نہیں رکھا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ایسے بچے بڑے ہو کر نافرمان بنے، پھر ماتھا پٹکتے رہو، روتے رہو، بلبلاتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ حدیث پوری سن لو، اگر وہ دھوکہ دے کے مر رہا ہے، جو بھی ذمہ دار ہے اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہے، اور وہ جب مر رہا ہو ساری زندگی اس نے دھوکہ دیا ہے، کیا ملے گا اس کو؟ اگر یہ عشاء کے بعد کا درس ہوتا پوچھتا آپ سے، جمعہ ہے نا، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، حدیث الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے۔ سنو جی، غور سے سنو، جنت حرام ہے اس باپ پر جس نے ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے نبھاتے ہیں، جسمانی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، عجیب میا ہے ان کی، بچہ سو گیا تو اٹھا کے کھلاتے ہیں، پہلے گھر میں قدم رکھتے، پہلا سوال کھایا کیا بچہ، پہلا سوال ٹیوشن کو گیا کیا بچہ، پہلا سوال اسکول کو گیا کیا بچہ۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں، آج بچہ نماز پڑھا کیا، آج میرے بچے کی فجر ہوئی، آج میرا بچہ عشاء پڑھ کے سو رہا ہے، آج میرا بچہ، یہ سوچنے والے کتنے ماں باپ ہیں۔ اگر ہم یہ کر لیں گے خود بخود ہمارے بچے اچھے نکلیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں وقت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ حالات نازک ہیں، ان نازک حالتوں میں اللہ صحیح دینی تعلیم اور دینی تربیت اللہ ہمیں ہماری اولاد کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف جسمانی تربیت نہیں، روحانی تربیت بھی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی تربیت جیسی حضرت ابراہیم نے کی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایسی تربیت جیسے حضرت یعقوب نے کی علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی تربیت جیسے میرے اور آپ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر کیا ہے، ایسی تربیت اللہ مجھے اور آپ کو ہماری اولاد کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سے سوال کیا گیا، دعا میں ہی یہ بھی بول دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد کیا کروں؟ بڑا یاد آتے ماں باپ مرنے کے بعد، بڑے یاد آتے ہیں ماں باپ مرنے کے بعد۔ اچھے اچھے نافرمانوں کو میں نے دیکھا ہے، مرنے کے بعد میری آفس میں آ کے سامنے بیٹھتے ہیں، شیخ ابا مر گئے، جب تک تھے ان کا احساس نہیں ہوا، اب نہیں ہے ساتھ میں، گھر میں اندر جاتا ہوں ابا یاد آتے ہیں، گھر میں اندر جاتا ہوں امی کے بیٹھنے کی جگہ یاد آتی ہے، کیا کروں میں میرے والدین کے لیے؟ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سن لو میرے بھائی، زندگی لگا بھی دو نا۔ ابن عمر بیٹھے ہیں مطاف میں، مطاف طواف کرنے کی جگہ میں، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا اپنی ماں کو، کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا، ابن کثیر میں ہے یہ۔ پھر ابن عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہما، اب میں میری ماں کا حق ادا کر دیا کیا؟ میں نے اٹھا کے طواف کرایا ہے اس کو۔ ابن عمر نے کہا زچکی کے وقت میں جو درد ہوتا نا ماں کو، اس نے ایک چھوٹی سی جو چیخ ماری نا، وہ ایک چیخ کا تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ کبھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا احسان کبھی ہم ادا نہیں کر پائیں گے، اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ آتے ہیں، پہلے نمبر پر والدین آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح خدمت کرنے کی اچھا وہ سن لیجئے، بات اتر جائے گی۔ نبی نے فرمایا مرنے کے بعد بھی حق ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ میں وہ ایک حق بول دیتا ہوں، سب سے پہلا حق ہے ان کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھو، معذرت کے ساتھ مسجد والوں سے
شاید 2-3 منٹ میں تمہارے زیادہ لے لوں گا، جماعت سے بھی معذرت خواہ ہوں میں. الصلاۃ علیہما، اور میں ہمیشہ بولتا ہوں سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، یہ کلپ بہت وائرل ہوئی ہے، بہت جگہ لوگ سنے ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی ساری دعائیں ہو گئی ہیں. امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں، تمہارے پاس 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے، اپنی ماں باپ کو دعا کرو. وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. کوئی بڑی دعا نہیں میرے بھائی جی، چھوٹا سا لفظ اللہم اغفر لی، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما. اللہم وسع لہا فی قبرہا، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کی قبر کو بڑا کر دے. چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھو. اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما. لاسٹ میں جو ٹائم ہمیشہ ان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھو. سیکنڈ، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو رشتہ داریاں ہیں، ماں باپ کی جو رشتہ داریاں ہیں، ان کے مرنے کے بعد کاٹو نہیں. اس رشتہ داری کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھو. اس رشتہ داری کو ہمیشہ، لوگ بولتے ہیں جب تک تمہارے امی تھے یہ رشتہ قائم تھا، تمہارے امی کے جانے کے بعد یہ رشتے ہی ختم ہو گئے. ماں باپ کے جانے کے بعد ان سے جو رشتے بنتے ہیں وہ رشتوں کو جوڑنا ہے. تیسری چیز نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی وعدہ ماں باپ نے کیا یہ کرو بھی. کوئی آپ سے وعدہ کر لیا ہے، کوشش کرو اس وعدے کو نبھانے کی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں اور ہر سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری سے انسان کو بچائے. سب سے بڑی جو بیماری میرے نگاہ میں ہے وہ شرک کی بیماری ہے. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو ایسے عمل کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے دائیوں میں سے ایک دائی ہیں، نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، تھروٹ کینسر ہو گیا ہے، آواز بھی اب نہیں نکل رہی ہے. مسجد فضل کے مصلی ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے کیمو تو میں کرا رہا ہوں مگر مجھے ضرورت دعا کی ہے، اس لیے ہم اس مجلس میں دعا کرتے ہیں. نام انور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گلے کا جو کینسر ہے اللہ اس میں شفا عاجلہ قابل عطا فرمائے. کسی کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کینسر کہاں سے صحیح ہوتا شیخ؟ ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو. کڈوائی کے ڈائریکٹر نے ایک دائی کو کہا، میں جانتا ہوں آپ بھی وہ دائی کو جانتے ہیں، 3 اسٹیج میں اس کا کینسر ہے، گلے کا، مر جائے گا یہ. وہ دائی نے پین میں لکھ کر کہا، آواز بند ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بتائیے بیماری کتنی بڑی ہے. اس نے کہا یہ کون سا آدمی ہے، میں جب بولتا ہوں تو لوگ روتے ہیں، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے. سبحان اللہ، یہ ایمان ہوتا ہے. اللہ نے شفا دے دیا وہ دائی کو، واپس آواز بھی آ گئی، نماز پڑھا رہے، خطبہ دے رہے، دوسروں کو آج بھی الحمدللہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. دعاؤں میں اثر ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.